السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلاق کے مسائل کو سمجھو، اس سوال پہ ہم دیکھیں گے کہ آج کل طلاق کے مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل خطیب حضرات بہت ساری ایسے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کرامات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کرامت بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر خطیب جو ہے نا وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نکاح طلاق کے مسائل پر بھی علماء کو گفتگو کرنی چاہیے۔ نکاح طلاق پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ یہ مسائل جانتے نہیں ہیں، نہ واقف ہیں، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں۔ ان مسائل پر بھی خطیب حضرات کو بات کرنی چاہیے۔ وہ آپ نے ایک دوسرے پہ تنقید تو کر رہے ہوتے ہیں، بعض کہانیاں بیان کر رہے ہیں، جھوٹی کرامت بیان کر رہے ہیں، یہ اس میں ان کو کام زیادہ جو ہے نا بیان ہوتے ہیں۔ لیکن طلاق کے جو مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، کم لوگ اس کے واقف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب یہ بات ہے اس میں کہ اس پہ گفتگو زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس کو لوگ مسئلے کو سمجھیں۔ دیکھیں، طلاق سے پہلے مرحلے جو ہیں وہ مرحلوں سے گزرنا چاہیے۔ پہلے تو مسئلہ یہ ہے طلاق کا کہ پہلے ہی مرحلے میں طلاق کا مرحلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے بیوی کو سمجھایا جائے۔ طلاق کا پہلا مرحلہ تو یہ دینے سے پہلے کہ بیوی کو سمجھایا نہیں۔ اگر وہ نہیں مانتی تو اسے ہلکا پھلکا مارا بھی جا سکتا ہے، ہلکا پھلکا، ٹھیک ہے نا۔ تو مثلا اتنا چہرے پر نہ مارا جائے، چہرے پہ مارنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کی اصلاح اتنا ماریں کہ مطلب اس کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہاں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر لیں، ٹھیک ہے نا، دونوں طرف سے، یا پھر دونوں طرف سے ان کے بڑے لوگ آئیں، صلح کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ سارے پروسیس آپ کرتے ہیں پھر بھی بات نہیں بنتی، پھر طلاق کا مسئلہ ہے۔ طلاق سے پہلے ان مرحلوں سے انسان کو گزرنا چاہیے۔ اس کے بعد اسے علم ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے طلاق دے دیتے ہیں تو پھر علماء کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اس طرح کے دلائل دیتے ہیں، بعض اس طرح کی رائے ہے، بعض میں اس طرح کی رائے ہے، لیکن جو سنت طلاق ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دیتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، تو وہ اختلاف سے بچے گا۔ اور علماء بھی سنت کے مطابق طلاق دینے پہ علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ جب طلاق بدعت دیتے ہیں، بدعت طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے لوگ طلاقیں دیتے ہیں، 3 اکٹھی دے دیتے ہیں، پھر علماء کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ بعض مانتے ہیں، بعض 1 مانتے ہیں، بعض 3 مانتے ہیں، بعض حیض کی حالت میں طلاق مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ اس لیے پھر لوگوں کو چاہیے کہ یہ مسائل سیکھیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل بیان کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ ہو۔ جمعے میں یا جہاں پہ بھی یہ ذکر ہو مسائل نکاح طلاق کے، تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنا کریں۔ نکاح بھی اور طلاق بھی سنت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔